السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ تو بچوں آج ہمارا مضمون ہے آج کا اردو جماعت فورتھ۔ تو موضوع ہے وہ ہے ہوائی جہاز۔ کیا ہے بچوں؟ ہوائی جہاز۔ تو آپ اپنی کتاب نکالیں گے فورتھ کی اردو اور صفحہ نمبر 78، صفحہ نمبر 78 نکالیں گے بچوں۔ تو آج ہم ہوائی جہاز کے بارے میں تھوڑی جانکاری حاصل کریں گے۔ شاباش۔ تو پہلے میں پڑھوں گا بچوں، آپ سنیں گے برندوانی۔ ہوائی جہاز۔ کیا آپ نے ہوائی جہاز دیکھا ہے؟ یہ ہوا میں پرندوں کی طرح اڑتا ہے۔ اس کی رفتار بہت تیز ہوتی ہے اور اس کے ذریعے لمبے لمبے سفر جلدی اور آسانی سے طے کیے جاتے ہیں۔ جنگل ہو یا پہاڑ، یہ ہوائی جہاز کے راستے کی رکاوٹ نہیں بن سکتے۔ اسے نہ سڑک چاہیے نہ پل، یہ ہوا میں اڑتا ہے۔ ہوا میں اڑنے کے لیے اسے گیسولین ضروری قوت فراہم کرتا ہے۔ تو دیکھو بچوں، ہوائی جہاز آپ سب نے دیکھا ہے۔ کیا آپ نے ہوائی جہاز دیکھا ہے بچوں؟ ہاں بالکل دیکھا ہے۔ اگر ہوائی جہاز میں آپ چڑھے نہیں ہیں لیکن اڑان کرتے ہوئے، پرواز کرتے ہوئے آسمان میں آپ سب نے دیکھا ہے نا؟ شاباش۔ یہ ہوا میں پرندوں کی طرح اڑتا ہے بچوں۔ یہ جو ہوائی جہاز ہے یہ ہوا میں کن کی طرح اڑان کرتا ہے؟ پرندوں کی طرح۔ اس کی جو رفتار ہے وہ بہت تیز ہوتی ہے اور اس کے ذریعے ہم لمبے لمبے سفر جلدی اور آسانی سے طے کیے جاتے ہیں اور کرتے ہیں بچوں۔ کیونکہ بچوں ہوائی جہاز کی جب سے ایجاد ہوئی ہے تو اس نے انسان کی زندگی میں ایک نیا انقلاب لایا ہے کہ جو سفر ہم سالوں میں کرتے تھے، جس سفر کو ہمیں کرنے میں کئی مہینے کئی سال گزر جاتے تھے، اب وہ سفر ہم چند گھنٹوں میں کر لیتے ہیں۔ کہ اس نے اتنی آسانی کر دی ہے انسان کی زندگی میں۔ جنگل ہوں یا پہاڑ، یہ ہوائی جہاز کے راستے کی رکاوٹ نہیں بن سکتے۔ تو بچوں اگر کسی جگہ جنگل ہوں گے یا پہاڑ ہوں گے، دریا ہوں گے، سمندر، تو یہ کوئی بھی چیز ہوائی جہاز کے راستے کی رکاوٹ نہیں بن سکتے اور نہ ہی یہ ہوائی جہاز کو روک سکتے ہیں۔ تو اسے نہ سڑک چاہیے نہ پل چاہیے، یہ ہوا میں اڑتا ہے۔ آپ نے پہلے سنا بچوں کہ یہ ہوا میں پرندوں کی طرح اڑتا ہے۔ نہ اسے پل چاہیے نہ اسے سڑک چاہیے، یہ صرف ہوا میں اڑتا ہے۔ ہوا میں اڑنے کے لیے اسے گیسولین ضروری قوت فراہم کرتا ہے۔ تو ہوا میں اڑنے کے لیے بچوں اسے گیسولین جو ہے وہ ضروری قوت فراہم کرتا ہے، وہ اسے طاقت فراہم کرتی ہے۔ تو یہ گیسولین کیا ہوتا ہے بچوں؟ یہ پیٹرول کی ایک قسم جو ہوائی جہاز میں ایندھن کے طور پر استعمال کی جاتی ہے۔ جیسے بچوں وہ پیٹرول جو ہم ہوائی جہاز میں استعمال کرتے ہیں اسے گیسولین کہتے ہیں۔ یہ پیٹرول کی ایک قسم ہوتی ہے۔ تو یہ ہوائی جہاز کو اڑنے میں قوت فراہم کرتی ہے، طاقت دیتی ہے۔ تو بچوں ہوائی جہاز بڑے کام کی چیز ہے۔ انسان اس سے طرح طرح کے کام لیتا ہے۔ جنگ ہو یا امن، ہوائی جہاز ہر وقت کام آتا ہے۔ ہوائی جہاز کیسے بنا؟ اسے کس نے ایجاد کیا؟ یہ ایک دلچسپ داستان ہے۔ ہوا میں اڑنے کی کوشش سب سے پہلے فرانس کے رہنے والے دو بھائیوں نے کی۔ انہوں نے ایک غبارہ بنایا، اس میں گرم ہوا بھر دی اور اسے ہوا میں اڑانے کی کوشش کی۔ کافی کوشش کے بعد غبارہ آسمان کی طرف لپکنے لگا۔ لوگ یہ دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ تو دیکھو بچوں، یہ جو ہوائی جہاز ہے یہ بہت بڑے کام کی اور مفید چیز ہے، کیونکہ انسان کی زندگی میں اس نے کافی سہولیات، کافی آرام دہ بنا دی۔ جو سفر ہم سالوں میں کرتے تھے، مہینوں میں کرتے تھے، بڑی تنگی پریشانی اٹھا کے، اب یہ ہم چند گھنٹوں میں بڑے عیش و آرام سے کر سکتے ہیں۔ انسان اس سے طرح طرح کے کام لیتا ہے، یعنی کہ سفر ہی نہیں باقی بھی بہت طرح طرح کے کام لیتا ہے۔ جنگ ہو یا امن، جنگوں میں ہوائی جہاز کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر جنگ نہیں ہے تو امن میں بھی ہوائی جہاز کا ہر وقت استعمال کیا جاتا ہے اور استعمال ہوتا ہے۔ اب بچوں سوال پیدا ہے، ہوائی جہاز کیسے بنا؟ اسے کس نے ایجاد کیا؟ تو یہ ایک دلچسپ داستان ہے۔ داستان ہو گیا کہانی، کہ یہ ایک بڑی دلچسپ کہانی ہے کہ ہوائی جہاز کیسے بنا اور اسے کس نے ایجاد کیا۔ تو بچوں ہوا میں اڑنے کی کوشش سب سے پہلے فرانس کے رہنے والے دو بھائیوں نے کی۔ کہ ہوا میں اڑنے کی کوشش سب سے پہلے فرانس میں رہنے والے دو بھائیوں نے کی۔ انہوں نے ایک غبارہ بنایا، اس میں گرم ہوا بھر دی اور اسے ہوا میں اڑانے کی کوشش کی۔ تو انہوں نے فرانس کے دو بھائیوں نے بچوں پہلے ایک غبارہ بنایا، ٹھیک ہے نا؟ غبارہ آپ جانتے ہیں کھلونا ہوتا ہے، وہ بنایا اور اس سے ہوا میں اڑانے کی کوشش کی۔
تو اس میں انہوں نے گرم ہوا بھر دی. کون سی ہوا بھر دی؟ گرم، سرد ہوا نہیں بلکہ گرم ہوا بھر دی اور اسے ہوا میں اڑانے کی کوشش کی. تو کافی کوششوں کے بعد غبارہ آسمان کی طرف لپکنے لگا، یعنی کہ جو غبارہ تھا وہ آسمان کی طرف چلنے لگا، آسمان کی طرف اڑنے لگا. لوگ یہ دیکھ کر بہت خوش ہوئے کہ غبارہ کیا ہو رہا ہے؟ ہوا میں اڑ رہا ہے. تو بچوں کچھ عرصے بعد ایک فرانسیسی سائنسدان نے ایک دوسری طرح کا غبارہ بنایا اور اس میں گیس بھر دی. یہ غبارہ سے زیادہ بہتر ثابت ہوا. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کچھ لوگوں نے بھی اس طرح کی کوشش کی. کئی قسموں کے غبارے بنائے گئے. یہ تمام غبارے ہمیشہ ہی زیادہ کارآمد ثابت نہیں ہوئے کیونکہ ہوا نہیں ایک طرف سے دوسری طرف دھکیل دیتی تھی. ان میں سمت بدلنے کا انتظام بھی نہ تھا. تو دیکھو بچوں، کچھ عرصے کے بعد فرانس کے ایک سائنسدان نے ایک دوسری طرح کا غبارہ بنایا. انہوں نے وہ گرم ہوا اس میں بھری تھی لیکن اس نے دوسری طرح کا غبارہ بنایا. تو اس میں کیا بھر دیا؟ اس نے گیس بھر دی. کیا بھر دی؟ گیس. یہ غبارہ زیادہ بہتر ثابت ہوا اور یہ جو غبارہ انہوں نے بنایا یہ زیادہ بہتر ثابت ہوا. کیا ثابت ہوا؟ یہ زیادہ بہتر ثابت ہوا اس سے جس میں گرم ہوا بھری ہوئی تھی. کون سا؟ گیس والا جو تھا وہ زیادہ بہتر، زیادہ مفید ثابت ہوا. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ نے بھی اس طرح کی کوشش کی. کئی قسموں کے غبارے بنائے. تو بچوں جیسے ہی وقت گزرتا رہا بہت سے لوگ، بہت سے سائنسدان اس میں کوشش کرتے رہے، کافی غبارے بناتے رہے. یہ تمام غبارے ہمیشہ ہی زیادہ کارآمد ثابت نہیں ہوئے، لیکن یہ غبارے جو جتنے بھی بنائے یہ زیادہ تر کارآمد ثابت نہیں ہوئے کیونکہ ہوا انہیں، جب یہ ہوا میں داغتے تھے تو ہوا انہیں ایک طرف سے دوسری طرف دھکیلتی تھی، یعنی کہ ان میں وہ سمت بدلنے کا انتظام نہ تھا. ان غباروں میں وہ سمت بدلنے کی طاقت نہیں تھی. تو بچوں 1890 کے آس پاس ایک جرمنی ماہر نے گلائڈر بنایا اور اس میں اڑان بھرنے کی کوشش کی. اس گلائڈر میں کوئی انجن نہ تھا. اس نے گلائڈر کے لیے ایک انجن بنانے کی بھی کوشش کی. گویا کہ وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکا، پھر بھی ہوائی جہاز بنانے کی جانب یہ ایک اہم قدم تھا. تو بچوں 1890 عیسوی کے آس پاس جرمنی کے ایک ماہر نے گلائڈر بنایا اور اس میں اڑان بھرنے کی کوشش کی. اس نے اڑان بھرنے کی بھی کوشش کی. اس گلائڈر میں کوئی انجن نہ تھا، لیکن اس میں کوئی انجن نہیں تھا. جیسے کسی بھی مشینری میں انجن ہوتا ہے تو اس میں انجن نہیں تھا. اس نے گلائڈر کے لیے ایک انجن بنانے کی بھی کوشش کی. تو اس نے کوشش کی کہ میں اس گلائڈر میں ایک انجن بھی بناؤں. گویا کہ وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکا. مگر وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکا تو بچوں پھر بھی ہوائی جہاز بنانے کی جانب یہ ایک اہم اقدام تھا، یہ ایک اہم قدم تھا ہوائی جہاز بنانے کی شروعات کے لیے. تو ہوائی جہاز بنانے کے اس کام کو رائٹ بھائی نے آگے بڑھایا. رائٹ برادرز امریکہ کے رہنے والے دو بھائی تھے. ان میں ایک کا نام ولبر رائٹ اور دوسرے کا نام ایرول رائٹ تھا. شروع میں وہ رنگ ساز تھے، پھر انہوں نے سائیکل بنانے کا ایک کارخانہ کھولا. دونوں بھائی مختلف قسم کے کل پرزے بنانے میں ماہر تھے. دونوں کی خواہش تھی کہ وہ ہوا میں اڑ سکیں. ہوا میں اڑنے کے لیے انہوں نے رات دن محنت کی، طرح طرح کے تجربات کیے. کافی تجربہ کرنے کے بعد وہ گلائڈر کے لیے انجن بنانے میں کامیاب ہوئے. تو بچوں جہاز بنانے کے اس کام میں رائٹ بھائی نے آگے بڑھے. تو رائٹ بردرز جو تھے وہ امریکہ کے رہنے والے دو بھائی تھے. ان میں ایک کا نام ولبر رائٹ اور دوسرے کا نام ایرول رائٹ تھا. تو شروع میں وہ کیا تھے؟ رنگ ساز تھے. شروع میں وہ کیا تھے؟ رنگ سازی کا کام کرتے تھے. شروع میں سٹارٹ میں جو ان کا پیشہ تھا وہ رنگ سازی کا تھا. پھر انہوں نے آہستہ آہستہ سائیکل بنانے کا کارخانہ کھول لیا. تو دونوں بھائیوں کی مختلف قسم کے کل پرزے بنانے میں ماہر تھے. کل پرزے یعنی کہ مشینوں کے پرزے بنانے میں. تو جو دونوں بھائی تھے وہ مشینوں کے پرزے بنانے میں کافی ماہر تھے. تو دونوں کی خواہش تھی کہ وہ ہوا میں اڑ سکیں، کہ ان دونوں کی خواہش تھی، تمنا تھی کہ وہ کیا کر سکیں؟ ہوا میں اڑ سکیں. تو بچوں ہوا میں اڑنے کے لیے انہوں نے رات دن محنت کی. رات دن انہوں نے ہوا میں اڑنے کے لیے محنت کی، طرح طرح کے تجربات کیے.
طرح طرح کے تجربات کیے، کافی تجربات کرنے کے بعد گلائڈر کے لیے انجن بنانے میں بھی کامیاب ہو گئے۔ تو کافی تجربات کرنے کے بعد وہ گلائڈر کے لیے انجن بنانے میں بھی کیا ہو گئے؟ کامیاب ہو گئے۔ تو بچوں اتنا ہی، کل ہم انشاءاللہ اس کے سوال کریں گے، تو آج کے لیے اتنا ہی۔